انہوں نے ایک جنازہ تیار کیا، اس جنازے پر انہوں نے وہ ساز اور وہ سارے جو ان کے طبلے سرنگیاں وہ رکھے اور اس کو یوں کفن پہنایا اور روتے ہوئے آگے سامنے پیٹتے ہوئے روتے ہوئے گزرے سارے پیچھے، ان کے مرد بھی ان کی عورت بھی۔ تو اورنگزیب نے کہا بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا سرکار یہ ہمارے بیچارے تنبورے سرنگیوں کا جنازہ ہے، اب آپ نے تو انہیں دھکا دے دیا، اب ہم انہیں دفن کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ طرف فرما لیں اور رحم کھا لیں تو ان کے بچنے کی کچھ نہ کچھ امید اب بھی ہے۔ اورنگزیب نے کہا انہیں وہاں دفن کرنا جہاں سے پھر یہ دوبارہ نکل نہ سکے۔ تو بھائی اسے فخیر کو بھی کہیں دفن کرے ہو جا کے، ٹول فخیر کو جو ہے نا ان کا جنازہ نکالو، سلام کو رواج محبت کرنا سیکھ۔ ہاں سلام پہ ایک اور بات بھی یاد ہے، تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا آپ کا کوئی کام کرنے والا بھائی کسی غلطی کا شکار ہو گیا، قدم اکھڑ گیا، کوئی کمی بیشی ہو، اب وہ کیا قرآن پاک کی آیت کا درم ہے، آج بھی ایک آدمی ہے تو قالو سلامہ، ہاں بائیکاٹ کر دو بھائی، اس سے آپ بائیکاٹ کر، قالو سلامہ بھائی اس نے غلط کام کیا لہذا بائیکاٹ۔ بھائی اسلام میں بائیکاٹ نہیں، اسلام میں محبت ہے، اگر کسی میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس سے اور محبت کرو، کیا کہیں تبلیغ نہ بدنام ہو جائے، اس کا مطلب ہے آپ تو تبلیغ کو مشہور کر رہے ہیں تو وہ بدنام کرو، تو آپ اس سے زیادہ تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ متکبر بن کے چل رہے ہیں۔ تانا مت دیا کرو کسی کو، کسی کو یوں نہ کہا کرو بھائی تو نے یہ کیوں کیا اور تو کام کیوں نہیں کرتا، تانا نہیں دینا چاہیے، دائی تانا نہیں دیا کرتا، وہ بھارا کرتا ہے، ترغیب دیتا۔ دوسری بات کیا ہے بھائی، کسی کی غیبت مت کرو، خاص طور پر اپنے تبلیغ والے ساتھیوں کی غیبت نہ کرو، کسی مسلمان کی بھی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے ساتھیوں کی غیبت تو اور بھی زیادہ بری بات ہے۔ اور تیسری عیب مت تلاش، برائیاں دیکھنے والا جو ہوتا ہے اللہ اپنی غیرت کی قسم کھاتے ہیں کہ میں تجھے بھی ایسا برا بنا دوں گا، تو خود ہی یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، سمجھ جا اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے، ہاں تو بھی ایسا کرنے والا ہے، جب کہہ دیا نا کہ یہ یوں کرتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں، اب اللہ قسم کھاتا ہے کہ تجھے بھی مرنے سے پہلے ایسا کرواؤں گا، اللہ قسم کھاتا ہے۔ بھائی اپنی عیب ہمارے لیے کر، اپنے عیب دیکھتے، کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرو کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کی نیت، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، اور بھائی مشورے سے چلو، من مانی نہ کرو، اپنی طبیعت پر نہ چلو، اپنی رائے پر نہ چلو، سارے ساتھی جوڑ کر محبت سے پیار سے اتفاق کے رائے سے چلو، اپنی طبیعت پہ نہ چلو، تانا دینے سے دل ٹوٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، امتیں ٹوٹ گئی، قبیلے ٹوٹ گئے صرف تانا دے، اس سے بچنے کی بڑی ضرورت۔ ہم بھائی کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر اسے اعتراض اور تانے کی شکل پیدا نہیں کریں، لا تنابزوا بالالقاب، لا تجسسوا، عیب مت تلاش کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایسا جیسے مردار کا گوشت کھانا، اپنی طبیعت پر مت چلو، ایک دوسرے سے جڑ کر محبت سے پیار سے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جوڑتی چلیں گی، یہ نہیں ہوگی تو دل جوڑتے چلیں گے، یہ پیدا ہو جائیں گی تو دل پھٹتے چلیں گے۔ سارے ایسا کرنے والے ہوں، آپ کو مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں سننا، کسی اور کو سناؤ، کسی کے عیب نہ کسی کو بتاؤ، نہ اپنے امیر کو بتاؤ، نہ اپنے کسی مشرق والے بزرگوں کو بتاؤ، آج کل اتنی استعداد کسی میں نہیں کہ کسی کے عیب سن کر بھی اس سے محبت کر سکے۔ ہاں اور بھائی میں ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی اپنے ساتھیوں کے عیب اپنے بڑوں کو بتانے شروع کر دیتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اسے دھکا ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر سنبھلتا ہی نہیں۔ مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا کہ
کسی کی کمی کوتاہی کسی کو مت بتاؤ. کہیں تم یوں سمجھو کہ کام کا نقصان ہو رہا ہے میں جا کے بتاؤں. کام کا نقصان اللہ حفیظ ہے اس کام کا. کسی کی کمی کوتاہی نہ کسی کو بتاؤ نہ اس کی تشہیر کرو. اندر ہی پی جاؤ. اللہ سے مانگو یا اللہ میرے بھائی کی اس کمی کو دور کر. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے کسی کا عیب نہ بتا. ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کی طرف سے کچھ آ جائے تو بتاؤ. جب حضور ہی فرما رہے ہیں تو آیا ہم میں کون ایسا بزرگ ہے جو اس چیز سے زیادہ ہے؟ تو کسی کی آخرت کا نقصان نہ ہو. اس سے محبت کریں پی جائے. الحمدللہ بھائی اس سے بڑا نفع ہوگا انسان. درد اندر میں پیدا ہوتا ہے. اور بھائی محبت کو بڑھانے کے لیے 4 چیزوں کی پابندی کرو. ہاں سلام کرو. فخیر میں کہو بھائی سول فخیر جو کہتے ہو نا اس کا تو کوئی جنازہ نکال کے اس کو دفن کرے ہو. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جب بادشاہ بنا نا تو اس سے پہلے بادشاہ راگ و رنگ سنتے تھے. جب کوئی عمر ڈوبتی ہے تو وہ موسیقی میں کھو جاتی ہے. یہ گلیوں بازاروں میں موسیقی کی دکانیں دیکھ کر دل لرزتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آئے. یہ کسی امت کی تباہی کی آخری نشانی ہوتی کہ اب یہ امت باقی نہیں رہے گی, اسے توڑ دیا جائے گا. ہائے ہائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ ترقی پر ہے. میں کہتا ہوں وہ تباہی کے دہانے میں پہنچ چکا ہے. آج تباہ ہو جائے کل تباہ ہو جائے. کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کفر میں بھی برداشت نہیں کرتا. بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ کافر سے اللہ برداشت کرتا ہے نہ تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا. کافر سے بھی برداشت نہیں کرتا تو مسلمان سے کیسے برداشت کرے گا. یہ ہلاکت اور تباہی کے سائن بورڈ کھڑے ہو رہے ہیں. مسلمان امت اب تباہی کی طرف کو چلی جا رہی چلی جا رہی کہ یہ تاؤس اور رباب میں ڈوب. یہ امت اس لیے نہیں آئی تھی. قدم اکھاڑ دیے اللہ تعالی نے. بڑے بڑے حکومتوں کو توڑ دیا. مسلمانوں کا ایک وفد قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ علیہ نے چین بھیجا تو انہوں نے استقبالیہ میں خدا ہمیں ہدایت دے دے گا. انہوں نے استقبالیہ میں اپنے دستور کے مطابق یا رقاصہ آئی اور وہ سازندوں نے ساز چھیڑا. مسلمان کھڑے ہوئے غصے میں. تو بادشاہ نے ترجمان سے پوچھا کیا بات, انہیں ہمارا اکرام پسند نہیں آیا؟ تو ان کے قائد نے کہا نہیں ہمارا یہ اکرام نہیں ہے, ہمارے نزدیک یہ حرام ہے. انہوں نے کہا تمہیں یہ آواز بھلی نہیں لگتی؟ ان کا نہیں, ہمارے کان قرآن سننے کے عادی ہیں, یہ سننے کے عادی نہیں ہے. اور ہمارے کان تلوار کی جھنکار سننے کے عادی, یہ سننے کے عادی. جو قومیں ان چیزوں کی عادی ہوتی ہیں انہیں اللہ توڑ دیا کرتا ہے, انہیں ہلاک و برباد کر دیا جاتا. اب ان کے زندہ رہنے کے دن پورے ہو چکے. دنیا تیرے لیے ہے اور تو اللہ کے لیے ہے, تو دنیا کی وجہ سے اللہ سے غافل نہ ہو جانا کہ دنیا تیری خدمت سے غافل نہیں ہے. تیرے اٹھنے سے پہلے گوشت بازاروں میں آ چکا ہوتا ہے, لاکھوں جانوروں کی قربانی ہو چکی ہوتی ہے, اور تھنوں سے دودھ اتر کے بازاروں میں آ چکا ہوتا ہے, اور سبزیاں اور پھل, اور ایک دن کا اللہ کا دسترخوان دیکھو کہ جب وہ تیری خدمت سے غافل نہیں تو اللہ سے غافل نہ ہو. لیکن انسان اور غیر انسان میں ایک عجب فرق ہے کہ انسان بالکل جاہل پیدا ہوتا ہے اور باقی ساری کائنات بہت علامہ پیدا ہوتی ہے, تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے. جتنی کائنات ہے وہ ضرورت کے علم کی بھی پوری طرح ماہر ہوتی ہے, اور جو مقصد کا علم ہے اس پر بھی پوری طرح وہ قادر ہوتی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے نہ وہ زندگی کا علم جانتا ہے, نہ وہ مقصد زندگی کا علم جانتا ہے, نہ وہ ضروریات زندگی کا علم جانتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. میں نے کہا تھا انسان جب آتا ہے تو جاہل ہوتا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تھا کچھ بھی نہیں جانتے تھے.
اور اگر تم سب کو جان بھی لو تو بھی تمہاری اصل دو چیزیں ہیں، انہو کان ظلوما جہولا، یہ دو چیزیں تمہارے ساتھ لگی رہیں گی، ایک جہالت، ایک ظلم، اور تھوڑی جہالت نہیں بہت بڑی جہالت، اور تھوڑا ظلم نہیں بہت بڑا ظلم۔ اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہم کسی شخص کو کیسے ہی القاب دے دیں، علمی نسبت کے، روحانی نسبت کے، لیکن وہ ہستی، وہ شخصیت ہمیشہ اس کی مجہولات، اس کی معلومات سے بہت زیادہ ہوں گی۔ لیکن معلومات کا تو ایک حد ہوگی کہ یہ جو علامہ ہیں یہ صحاح ستہ کے حافظ ہیں، اور یہ فقہ کی کتابوں پر مطلع ہیں، اور یہ ادب پر مطلع ہیں، یہ فتویٰ ان کے اندر رچ چکا ہے۔ لیکن یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب ہم کہیں گے نا کہ جو یہ نہیں جانتے وہ کتنا ہے، تو وہ اتنا لامحدود ہے کہ ان کا علم اس لامحدود کے سامنے اتنا چھوٹا بن جائے گا کہ پھر ان پر جہولہ کا لفظ صادق آئے گا۔ اللہ سے سچا کون سا میں اپنا فلسفہ پیش کر رہا ہوں، تو میں اپنے فلسفے کے لیے دلیل دے رہا ہوں، اللہ کی بات کی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، بات اللہ کی ہے کہ یہ بات، چونکہ علم اللہ کی صفت ہے، لامحدود ہے، اللہ ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ ایک ہیں، غیر نہیں ہیں، تو علم اللہ کی صفت ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر کتنے علماء ذبح ہوئے اور بنو عباس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، لیکن اس سے نہیں ٹلے، کلام اللہ غیر مخلوق۔ تو جب یہ اللہ کی صفت ہے تو یہ لامحدود ہے۔ تو اگر ایک راضی مشہور ہوا اور ایک قرطبی مشہور ہوا اور ایک ابن کثیر مشہور ہوا، آپ سارے ابن کثیر بن جاؤ، وہ سارے طلبہ راضی بن جائیں، طلبہ کو چھوڑو، سارا بنو آدم راضی اور غزالی اور ابن کثیر اور قرطبی بن جائیں، قرآن کا ایک قطرہ نہیں کم کر سکتے، اللہ کا علم ہے۔ آپ نے انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ تو سنا ہوا نا، بہت زبردست ہے، سنا ہوا نا؟ یہ پتا تھا وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، وہ قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ جو آدمی فتح القدیر یاد کر لے ہے، ایسی خشک کتاب جو یاد کر لے، تو وہ قرآن کو نہیں یاد کر سکا۔ تو ایک دفعہ ان کے طلبہ نے کہا، حضرت آپ یہ کیا چکر ہے، آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، جب میں قرآن کھولتا ہوں تو ہر لفظ میں اتنے معانی میرے سامنے آتے ہیں کہ مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا، میں تو بس اسی میں گم ہو جاتا ہوں۔ تو لہٰذا بھائی انسان اپنی ذات میں جاہل زیادہ ہے اور عالم کم ہے۔ یہ جو آپ کو سند ملتی ہے نا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ اگرچہ ایک انتظامی چیز ہے، ہم انتظامی امور کی وجہ سے سند دی جاتی ہے کہ ہاں یہ اس مدرسہ میں کچھ سال گزار چکا ہے، اتنی بات ہے، اور یہ کتابیں پڑھ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، لیکن لا شعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں عالم ہوں۔ جب یہ سوچ میں جب اس کا لاشعور یہ بولتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اپنے آپ کو جاہل کہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب آدمی اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتا تو اس کے لیے اوپر سے ملنا بند ہو جاتا ہے۔ الف لام میم کہو میں جاہل ہوں، پھر قرآن سمجھ آؤں گا، کرو نا شرح الف لام میم کی کرو۔ چلو ہم تو عجم ہیں، ہماری تو عربی بھی کمزور ہے، بلاؤ اسماعیل کو کہ الف لام میم کی شرح کرے۔ اسماعیل تو چلو ایک نحوی تھے، لغوی تھے، ابن عباس سے کہو جو حبر الامہ ہے کہ یہ الف لام میم کا مطلب تو بتا دو، کہیں گے لا ادری۔ تو علم کا پہلا سبق ہے لا ادری۔ اگر یہ لا ادری ساری زندگی دماغ کو ہتھوڑوں مارتا رہے گا تو پھر تو یہ ادری کی طرف بڑھتا رہے گا، اور اگر اس نے کہا میں تو جامعۃ الرشید کا خريج ہوں، میری سند دیکھو، تو اس کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور چونکہ دینے والی نہ کتاب ہے نہ استاد ہے، دینے والا تو اللہ ہے۔ تو یہ اعتراف جہالت ہے، الف لام میم کہو میں نہیں جانتا ہوں، حالانکہ ہر ایک کا مطلب ہے۔ دنیا کی واحد زبان ہے عربی جس کو حروف کا بھی مطلب ہے، حروف کا بھی، الفاظ نہیں، حروف۔ ابا کا مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ الباء، شرم کامل بھول گئے یاد ہے؟ اور کسی دور میں نے کتابیں زبانی یاد کی تھی، پر بس اب تو غم آرزو کا حسرت، سبب اور کیا بتاؤں، میرے شوق کی بلندی، میری ہمتوں کی پستی، اور تو شوق ہی رہ گئے، ہمتیں تو پست ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 رنگوں پہ لا دی جائے گی، 70 رنگوں۔ اور ایک رات عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور بسم اللہ کی با کو بیان کرنا شروع کیا، صرف با،
فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا۔ یہ دنیا کی واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی مطالب ہیں، ورنہ قاف والقرآن المجید، کوئی قاف کا مطلب ہے تو اللہ کہہ رہا قاف والقرآن المجید ہے، اور اللہ کہہ رہا صاد والقرآن ذی الذکر، اور اللہ کہہ رہا نون والقلم وما یسطرون۔ میں یہ کیسے تصور کر سکتا ہوں کہ اس کا مطلب کوئی نہیں، اللہ نے ایمنٹ ہو گیا، یہ کوئی پنجابی تھوڑی ہے جو منہ سے نکالو وہ لفظ بن جائے۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہا میم عین سین قاف، تو حروف کے مطالب ہیں۔ ابن المنظور نے یہ لسان العرب لکھی ہے، بہت خوبصورت کتاب ہے لغت کی، وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ یہ تو میں نے الفاظ کے مطالب بیان کیا، 17 جلدوں میں کتاب ہے، اگر میں حروف پہ کتاب لکھوں تو وہ بھی اتنی ہی ہو جائے گی جتنی یہ لکھی ہے 17 جلدوں میں، حروف پر، الف پر، صرف الف مجرد، با مجرد، یہ اس زبان کا حسن ہے، ان کے حروف میں بھی الف لام را، سبحان۔ ہماری سین کا تو کوئی مطلب نہیں، عربی کی سین کا تو مطلب ہے، ہماری لام کا تو کوئی مطلب نہیں، عربی کی لام کا مطلب ہے، اور اس میں محمل ہیں اور معجم ہیں، نقطے والے معجم ہیں، بے نقطے والے محمل ہیں، نقطے والے حروف کمزور ہیں، بے نقطے والے قوی ہیں، نقطے والا حرف اپنی دلالت میں کسی چیز کا محتاج ہو گیا ہے نقطے کا، اور بے نقطے کا حرف اپنی دلالت میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ نے جب کلمہ توحید بنایا تو ان الفاظ حروف کا انتخاب فرمایا جس میں نقطہ نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا ہے، ان حروف کی طاقت ہے، اس چاند چڑھتا اور گھٹتا ہے تو کائنات کو اس کا اثر ہے، ایسے ان حروف کے اثرات ہیں، محمل کے، موجم کے، ایک پورا علم ہے یہ بھی۔ تو الف لام میم پر اللہ کہتا کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، پھر تیرا اللہ تجھے سکھائے گا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ ہمارے نبی نے تو اتنا ہی کہا تھا کل بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، تو 18 دن اللہ نے دروازہ بند کر دیا، وہی نہیں آئی، رو رو کہ آپ کا کیا حال ہوا، اور 18ویں دن کیا وہی آئی، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ۔ آپ نے انشاءاللہ تو نہیں کہا، جب آیا نا جبرائیل تو آپ نے کہا تو کہاں رہ گیا تھا، آیا ہی نہیں، تو کہنے لگے ما نتنزل الا بامر ربک، میں خود آ سکتا ہوں۔ اب دوسری طرف دیکھو، مکھی مچھر پتنگا پروانہ یہ اپنی ضرورت کا علم بھی پیدائشی طور پر رکھتے ہیں، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، یہاں ہدایت سے مراد ضروریات زندگی کی ہے، کل شیء میں انسان بھی آیا، لیکن اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء کی آیت سے انسان کا استثناء ہو گیا، کل شیء، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ البتہ ثم کی تاخیر میں انسان بھی شامل ہو سکتا ہے کہ انسان پیدائشی طور پر تو نہیں جانتا، لیکن آہستہ 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 یہ سیکھتے 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 پھر یہ بھی جان جاتا ہے کہ کھانا کیسے پکانا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، مکان کیسے بنانا ہے، مسجد کیسے بنانی ہے، قالین کیسے بنانا ہے، پھر یہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، لیکن پیدائشی طور پر یہ جاہل، اور پیدائشی طور پر مخلوق عاقل اور عالم۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، وہ باہر نکل کے جانتا ہی نہیں میں کون ہوں، اور مرغی کا بچہ انڈے میں 21 روز رہتا ہے، 21 اور 9 ماہ میں کتنا فرق ہے، وہ انڈے سے وہ نکلتا بھی خود ہے، وہ توڑتا ہے، خول کو توڑتا ہے، اللہ اس کے چونچ کے اوپر ایک سخت قسم کا مادہ پیدا کرتا ہے، ویسے تو اس کی چونچ نرم ہوتی ہے تو اس کو زور سے مارتا ہے تو چھلکا ٹوٹتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے، نکلتے نہ اماں سے پوچھا کہ روٹی کیسے کھاؤں اور کیا کھاؤں، اور نہ ابا سے پوچھا، ابا تو پہلے بھاگا ہوا وہ تو ہے ہی اماں ہی اماں ہے، تو چلو اماں سے پوچھتا، اماں مجھے آپ کو سبق تو پڑھا، میں نے روٹی کیسے کھانی ہے، میں نے وہ آرام کیسے کرنا ہے، میرا دشمن کون ہے، میرا دوست کون ہے، کچھ تو پوچھے نا۔ نظر پڑتی ہے بلی پر تو بھاگ کے واپس آتا ہے، حالانکہ آج ہی بلی کو دیکھا ایک دم واپس بھاگتا ہے، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ ایک مچھر کتنی حقیر چیز ہے، روزانہ لاکھوں کروڑوں ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں، ان کو مارتے ہیں سپرے کر کے دوائیوں کے ذریعے، کیسے پھر بھی وہ پیدا بھی ہوتا بھی رہتا ہے اور مرتا بھی رہتا ہے۔ یہ چھوٹا سا پتنگا ہے، اس کو اللہ نے کیسا علم دیا ہے کہ وہ اندھیرے میں کیسے آپ کو ڈھونڈ کے پہنچ جاتا ہے،
ایسا اندھیرا کہ آپ اپنا ہاتھ خود نہیں دیکھ سکتے، اور وہ اس اندھیرے میں آپ تک پہنچ جاتا ہے. اس کی آنکھیں کتنی چھوٹی ہیں اور آپ کی آنکھیں کتنی بڑی ہیں، ایک آنکھ میں ہزاروں مچھر سما سکتے ہیں. وہ کیسے پہنچتا ہے؟ پھر اس اندھیرے میں وہ جگہ کیسے تلاش کرتا ہے جہاں سے اسے خون پینا ہے؟ تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں جو آپ کو درد ہوتا ہے وہ 1 سے 2 سیکنڈ کا ہوتا ہے. اس میں کتنا لمبا کام وہ کر گیا ہوتا ہے؟ تو پہلے آپ کو کاٹتا ہے دانتوں سے، آپ اس کے دانت ہوتا ہے آدھی کی طرح، تو ان کو ایسے سے چلا کر وہاں سوراخ بناتا ہے. یہ سوراخ اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس میں سے بہت معمولی سے خون نے اوپر آنا ہے. اور خون کے اندر ایک مادہ ہے لیسدار جو اللہ نے پیدا کیا ہے کہ اگر کہیں زخم اور خون نکلے تو لیسدار مادہ آہستہ آہستہ اوپر آ کر خون کو بند کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں زخم خود بند ہو جاتا ہے. وہ بند اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک مادہ ہے، وہ مادہ آہستہ آہستہ اوپر جال بنا دیتا ہے اور سارا خون پیچھے بند ہو جاتا ہے. اگر وہ مادہ نہ ہو تو سارا خون، ایک زخم سے سارا خون بہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مچھر کو یہ علم دیا ہے کہ یہ جو میں نے سوراخ کیا نہیں ہے بہت چھوٹا، جو ہی میں نے اس میں سے خون نکالنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ جو لیسدار مادہ اوپر آ کر تہ بنا دے گا، اور میری سونڈ بڑی کمزور ہے، اس کو پار نہیں کر سکے گی. تو پھر اس کے گلے میں 2 چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں ہیں، ان میں سے اس میں ایک دوائی اللہ نے پیدائشی طور پر اس کو دی ہوئی ہے، وہ اس کا سپرے کرتا ہے. وہ سپرے کا کام یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے سپرے سے مچھر مارتے ہیں نا، وہ اپنے سپرے سے ہمارے خون کے لیسدار مادے کو مار دیتا ہے اور وہاں خون پتلا ہو جاتا ہے اور وہ لیسدار مادہ وہاں کام نہیں کر پاتا. اور پھر یہ اپنی سونڈ کو نکالتا ہے. ہر وقت اس کی سونڈ کے اوپر ایک کور چڑھا ہوتا ہے، جیسے ہم ٹیکے کے اوپر کور چڑھا ہوتا ہے، جب لگانا ہوتا ہے تو نکالتے ہیں تاکہ سرنج خراب نہ ہو، تو وہ اپنے اوپر کور رکھتا ہے. جب اس نے آپ کا خون پینا ہو نا، اسے پتہ چل جاتا ہے ککڑ کھائے تو سوال خون خوب گرم ہوگا، تو وہ جو ہے نا اوپر سے سونڈ سے وہ پردہ ہٹاتا اور پھر اندر ڈالتا ہے، پھر اس میں سے کھینچتا اور پی کر پھر یہ بھی نہیں کہ چپ کر کے بھاگو، پھر وہ ایسے نا ڈنکے کی چوٹ پہ جاتا کہتا جا رہا ہوں. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تو اب آپ کائنات میں غور کرو تو ساری کائنات اس نظام کے تحت ہے. پھر یہ جتنی کائنات ہے یہ اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی. انسان اپنے علم کے خلاف کرے گا. آپ بکری کے آگے نا بہترین پلاؤ پکا کے رکھو تو وہ منہ ادھر کرے گی، کہے گی میرا پرہیز ہے، میں نے نہیں کھانا، میرا علم کہتا ہے یہ میرے لیے مفید نہیں ہے. اس کے آگے آپ گھاس رکھو تو ایک دم منہ مارے گی. بلی کے آگے گھاس رکھو کہے گی میرا تو پرہیز ہے. چھیچڑا رکھو تو جھپٹ کے پڑے گی. شوگر ہے مولانا صاحب کو اور ڈاکٹر صاحب، چلو مولانا کا تو علم نہیں طب کا، ڈاکٹر صاحب کو تو علم ہے نا طب کا، آگے آگے حلوے کی پلیٹ، اب ہاتھ آگے جا رہا، اندر سے ایک آواز آ رہی تجھے شوگر ہے کھاؤ نہیں نقصان ہوگا، دوسری آواز آ رہی ادھی گولی ود کھا لوں گے کوئی بات نہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے علم کے خلاف کرتا ہے، باقی کوئی مخلوق اپنے علم کے خلاف کبھی نہیں کرے گی. جو تیرنے والے جانور ہیں وہ پانی کے سامنے جس رفتار سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اسی رفتار سے پانی میں گھس جاتا ہے. ان کو پتہ مجھے تیرنا آتا ہے، کہیں نہیں سیکھا لیکن پتا کتا آئے گا بھاگتا 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 ایک دم پانی میں گھسے گا. اگر وہ پایا ہے تو پاؤں رکھتے ہوئے گزر جائے گا، اگر وہ گہرا ہے تو تیرتا ہوا گزر جائے گا. ہاتھی جب آئے گا نا پانی 6 انچ ہوگا تو وہاں کھڑا ہو جائے گا، انہوں پتا میں ڈوب جانا. تو وہ پہلے ایسا اپنا ایک پاؤں رکھتا ہے، اسے ایک پاؤں رکھ کر اپنا پانی کی گہرائی کو دیکھتا کہ میرا پاؤں لگ رہا. اگر اس کا پاؤں نہ لگے تو فوراً واپس ہو جاتا، اگر پاؤں لگ جائے تو پھر اگلا پاؤں اٹھاتا ہے. یہ ہے ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پھر مقصد کا علم بھی ان کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے مقصد علم سے بھی غافل نہیں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. دوسری آیت كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح له ما فی السماوات والارض. اب آپ یہ دیکھو تو ساری کائنات میں یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، تو جتنی غیر انسان کائنات ہے ان سب کو اپنے مقصد زندگی کا علم بھی حاصل ہے اور انہیں خالق کا بھی پتہ ہے، اس کی بندگی کیسے کرنی اس کا بھی پتہ ہے، اسے راضی کیسے کرنا اس کا بھی پتہ ہے. کلن کے عموم میں ایک ریت کے ذرے سے لے کر عرش تک کی ساری مخلوق آگے، ایک قطرے سے لے کر بحر الکاہل اور ایک سنگریزے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ اور ایک پروانے سے لے کر جھپکتا ہوا عقاب، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ہمیں نہیں پتہ چلتا لیکن ہر چیز من فی السماوات اور من فی الارض اور ما فی السماوات وما فی الارض
اور ما فی السماوات والارض ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا او کرہا اور کہا ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین ساتوں زمین آسمان جھکے اور اللہ کے سامنے وہ سب سجود ہوئے تو ساری کائنات اپنے مقصد کے علم پر حاوی اپنی ضرورتوں کے علم پر حاوی انسان نہ ضرورت کا علم جانتا ہے نہ مقصد کا علم جانتا ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اس کو بھی یہ علم دے دیتا اس کو اس لیے نہیں دیا کہ اس کو امتحان میں ڈالا گیا ہے باقی کسی چیز کا امتحان نہیں ہے چڑیا کا کیا امتحان اژدہے اور سانپ کا کیا امتحان امتحان انسان اور جنات کا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کچھ نہیں دیا تمہیں جاہل ہاں فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ تین چیزیں دے دی ہیں جس سے تم علم لے سکتے ہو یہی بڑی چیزیں ہیں علم کو لینے کے لیے ایک سمع ہے ایک بصر ہے ایک فؤاد ہے اور یہی تین چیزیں پکڑ جائیں گی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ان تین چیزوں سے تم غلط لوگے تو اندر غلط تصویر چھپے گی تم صحیح لوگے تو اندر صحیح تصویر چھپے گی اس سے تم صحیح چیز کو لینے والے بنو گے تو صحت کی راستوں کو اللہ تعالیٰ کھولے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اس سے غلط لوگے تو پھر ادھر کے راستے کھلتے چلے جائیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہم نے تمہارے لیے راستے دونوں کھول دیے ہیں شکر گزاری کا بھی ناشکری کا بھی اطاعت کا بھی معصیت کا بھی فرما برداری کا بھی نافرمانی کا بھی فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ یہ پیچھے وہی چیزوں کا ذکر ہے جس سے انسان کو علم آتا ہے اور جس سے انسان راستے کا انتخاب کرتا ہے چاہے غلط ہو چاہے صحیح ہے پھر کا دو راستے ہیں النجدین دونوں کھلے ہیں تنگ نہیں ہیں کھلے ہیں برائی کرنے والے کے لیے برائی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں نیکی کرنے والے کے لیے نیکی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں اور اوپر والا کہہ رہا چل جدھر چلے گا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا چلنے والا سویا نہیں ہے دیکھ رہا رات کو ناچنے والی کون ہے اور رات کو رونے والی کون ہے اور رات کو شراب پینے والا کون ہے اور رات کو تڑپنے والا کون ہے اور رات کو چوری کی طرف چلنے والا کون ہے اور رات کو مسجد کی طرف چلنے والا کون ہے بازار میں ترازو کس کا صحیح تول رہا ہے اور کس کا غلط تول رہا ہے کس کے چال میں تکبر ہے اور کس کی چال میں تواضع ہے اور کس کی زبان پہ سچ ہے اور کس کی زبان پہ جھوٹ ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ جزا سزا کا جہان ہرگز نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دار البلا بنایا ہے دار المحن ہے دار الاختبار ہے یہاں یحییٰ زکریا جیسی مقدس ہستیاں صرف دو باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے خطاب کا شرف بخشا ہے اور نبیوں سے بھی خطاب تو ہوا ہے باپ بیٹا صرف یحییٰ اور زکریا ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ باپ بیٹے سے قرآن کا خطاب ہے اور کتنا لمبا تذکرہ اللہ تعالیٰ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا یہ سارا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا تجھے ایسا بیٹا دے رہا ہوں جو آج تک کسی کو دیا ہی نہیں اور ایسا نام رکھوں گا جو آج تک کسی کو رکھا ہی نہیں اب یہ تو فضائل بتایا جا رہا ہے ایک ذبح ہو گیا ایک دو ٹکڑے کر دیے زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا یا علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا اگر یہ امتحان کی اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یہود یہ کر سکتے تھے حسین جیسی ہستی کا سر نیزے پہ چڑھا دیا گیا اور کوفے کی گلی میں پھرا دیا گیا اور ابن زیاد جیسے اور شمر لعین جیسے وہ فاتح بن کے جھنڈے لہراتے ہوئے آ رہے ہیں یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یوں ہوتا زید بن ارقم بیٹھے تو اس مجلس میں جس میں ابن زیاد ہیں ایسے امام حسین کے ہونٹوں پہ یوں چھڑی ماری دو تین دفعہ تو تڑپ کے کھڑے ہو گئے فرمایا کہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کو ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوگا جزا سزا کا جہان ہوتا تو نبی کے دانت ٹوٹتے احد کی لڑائی میں شکست ہوتی اور ایک مہینہ تک اس زخم کا درد ہوتا اور وہ زخم بھرنے پہ نہ تھا اور طائف والے 3 میل پتھر مار تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ امتحان ہے امتحان ہے امتحان ہے اللہ نے غلط اور صحیح کو ملایا تھا اب چل حق کو اختیار کر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر چلا وہ حق کی راہ بھی موجود ہے اور باطل کی راہ بھی موجود ہے انجام بھی بتلا دیا ہے ایک کا آخر جہنم ہے انا اعتدنا للظالمین
نارا احاط بهم سرادقها، ان کے لیے بھڑکتی آگ ہے، اور ان للمتقین مفازا حدائق وآنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نافرمانی پر چلے گا تو چل فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تمہارے انتظار میں ایک خوفناک ٹھکانہ ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا۔ یہ آیت قرآن میں جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے، اشد آیت علی اہل النار ہے کہ جہنم والوں کے لیے سب سے شدید خوفناک آیت ہے کہ چکھو یہ عذاب، یہ ہمیشہ زیادہ ہوگا، یہ کبھی کم نہیں ہوگا، اس سے زیادہ ہی ہونا ہے، یہ کم نہیں ہوگا۔ کہیں گے فرشتوں سے، کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، تھوڑا سا عذاب تو کم کر دو ہمارا، تو جواب آئے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا کا آیا تھا، قالوا فادعوا کا مانگو، وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ پھر کہیں گے یہ تو نہیں سنتے، مالک سے بات کر، بڑا فرشتہ، یا مالک یا مالک یا مالک، ہزاروں برس کے بعد مالک کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے کے ختم کر دے۔ مالک کہے گا انکم ماکثون، رہو رہو، لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تم نے حق سے منہ موڑا، آج تم سے منہ موڑ دیا گیا ہے۔